کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ آج کے اس دور میں جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، دروس، تقاریر، بیانات، کانفرنسز، جلسے، پروگرامز، تقریبات، سیمینارز، ان کی کچھ کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ جگہ جگہ پروگرامز کا انعقاد ہوتا ہے، دروس اور بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ عمل کی کمی ہے۔ درد دل کے ساتھ میں اور آپ مل جل کر غور کریں گے کہ اتنے زیادہ جلسوں، کانفرنسز، پروگرامز کے باوجود ہم عمل میں پیچھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ عمل کے اندر کمی ہے، بلکہ بے عملی اور بد عملی کے اندر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 5 اہم وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے، دین کے بارے میں ہماری سوچ، ہمارے تصورات، ہمارے افکار غلط ہو گئے۔ ایک نمازی یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، وضو کر لیتا ہوں تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان کے روزوں سے میرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شب قدر میں جاگ لینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ذکر اذکار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ و خیرات سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عرفہ کے روزے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عاشور کے روزے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کر لینے سے تو اتنے معاف ہو جاتے ہیں گویا کہ انسان ماں کے پیٹ سے آج جیسے پیدا ہوا۔ یہ بات درست ہے کہ ان میں سے بہت سارے اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آدھا مطلب شریعت سے ہم نے لیا ہے
اور اس کے بعد والا مطلب ہم نے اپنی مرضی سے گھڑا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، صدقات و خیرات سے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو ہم نے بندوں کے حقوق میں کیے ہیں، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، کسی کی عزت کو اچھالا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کو گھسیٹا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز سے وہ قبضے معاف ہو جائیں گے اور نماز سے انسان نے جو مال لوٹا ہے وہ واپس کیے بغیر معاف ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میدان جہاد سجا ہوا ہے، ایک شخص ہے غلام، اس کو تیر لگتا ہے، سہم عائر، آوارہ تیر، ایک تیر وہ ہوتا ہے جو مارنے والا دکھائی دیتا ہے، تو عائر اس تیر کو کہتے ہیں کہ پتہ نہ چل رہا کہاں سے آیا۔ تو دشمن نے کہیں سے گھات میں تیر لگایا اور مطعم اس آدمی کو وہ تیر لگا۔ صحابہ کہنے لگے ہنی اللہ الشہادہ، مبارک ہو شہید ہو گیا، مبارک ہو شہادت، مبارک ہو شہادت۔ آپ نے فرمایا خبردار، رک جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں نبوت کی آنکھوں سے غزوہ خیبر میں اس نے ایک چادر چرائی تھی، میری اطلاع کے اور اجازت کے بغیر وہ چادر جہنم کی آگ بن کے اس کے اوپر اس کے جسم کو جلا رہی ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس نے نمازیں بھی پڑھی تھی، روزے بھی رکھے تھے، میدان جہاد میں بھی تھا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھا، تیر بھی لگا، زخم بھی لگے، بظاہر شہادت بھی اس کو ملی، تو اس کے باوجود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے خیانت کی ہے، کرپشن کی ہے، اجتماعی مال کے اندر سے ایک چادر چرائی ہے اور وہ اس کے اوپر جہنم کی آگ بنی پڑی ہے۔ اس لیے اپنے اس تصور کو درست کر لیں، اگر آپ نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، کسی کی عزت کو آپ نے اچھالا ہے، اس پہ بہتان لگایا ہے، اس پہ آپ نے ظلم کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اگر آپ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ قبضہ تو چھوڑے نا، اس کا مال واپس تو کریں، اس سے معافی تو مانگیں، اس سے معذرت تو کریں، اس کا حق واپس تو لوٹائیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ آپ واقعتاً معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضین یوم القیامہ، جس نے اپنے بھائی کی زمین کے اوپر اتنی زمین کے اوپر قبضہ کیا
کہ میرے ہاتھوں کو ذرا غور سے دیکھ لیں، اس کو شبر کہتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک پورا 1 فٹ نہیں بنتا۔ آپ نے فرمایا جس نے اتنی کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا، رب کریم قیامت کے دن 7 زمینوں کو اس کے گلے کا طور بنا دیں گے۔ میں نے ایک صاحب کو سمجھایا کہ آپ یہاں سے بزرگوں کو حج عمرے کے لیے لے جاتے ہیں، جتنی آپ باتیں کرتے ہیں سب کے الٹ وہاں جا کے کرتے ہیں۔ یہاں آپ کانٹریکٹ اور معاہدہ کرتے ہیں، ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی، آپ انڈائریکٹ لوکل فلائٹوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہاں آپ وعدہ کرتے ہیں آپ کو 300-200 میٹر فاصلے پہ حرم سے رہائش دیں گے، وہاں آپ ان کو 500-600 میٹر دور پھینک دیتے ہیں۔ یہاں آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو خوبصورت 5 سٹار فلاں ایسے ہوٹل میں رکھیں گے، وہاں آپ ایک کمرے کے اندر 10 بندوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس دیتے ہیں، پیسے ان سے اعلیٰ رہائش کے لیتے ہیں۔ اس نے عجیب جواب دیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، میں عمرہ بھی تو کرتا ہوں نا، حج بھی کرتا ہوں، اور آپ بتاتے ہیں کہ حج عمرے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو۔ جب سوچ ایسی ہو اور نمازی یہ سوچتا ہو کہ کوئی بات نہیں، جتنے میں فراڈ ظہر تک کیے تھے ظہر کی نماز سے معاف ہو گئے، جو عصر تک دھوکے دیے تھے وہ عصر کی نماز سے معاف ہو گئے، عصر سے مغرب تک جو دھوکے دیے تھے وہ مغرب کی نماز سے معاف ہو گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح کا فراڈی، اس طرح کا کرپٹ، اس طرح کا دھوکہ باز، اس طرح کا خائن، اس طرح کا لپاٹیا، اس طرح کا جھوٹا، اس طرح کا انسانیت کے اوپر ظلم و ستم کرنے والا انسان ڈر لگتا ہے کہ اس کے ظلم اتنے زیادہ جب ہو جائیں گے تو معاف ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے ظلموں کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے نمازوں کو گناہوں کا لائسنس سمجھا ہوا ہے، جس طرح اسلحے کا لائسنس ہوتا ہے نا کہ اجازت ہے چلیں اب کر لو۔ تو بعض نمازیوں نے اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے حج کو، اپنے عمرے کو، اپنی تسبیح کو، اپنی داڑھی کو، اپنے رومال کو، اپنی ٹوپی کو، اپنے اذکار کو، اپنے اس نیک حلیے کو، نیک چہرے کو لائسنس سمجھا ہوا ہے کہ میں چونکہ 2-4 ٹکے مسجد میں دے دیتا ہوں، میں چونکہ سود کے پیسے سے 1-2 لوگوں کو عمرہ بھی کروا دیتا ہوں، میں چونکہ منشیات کے کاروبار سے 1-2 غریب بچیوں کی شادیاں بھی کروا دیتا ہوں، میں چونکہ جوے کے پیسے سے مسجد کے 1-2 صفحے بھی لا کے دے دیتا ہوں، میں چونکہ ذکر اذکار کرتا ہوں، لہٰذا وہ سب کچھ تو معاف ہو ہی جاتا ہے نا۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ ایمان والے لوگ بڑے بڑے گناہوں سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، وہ اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے نمازیوں کی صفت یہ بیان نہیں کی ہے کہ وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نمازی ہیں، اللہ نے تو نمازیوں کی صفتیں اور بیان کی ہیں۔
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. کامیاب ہیں وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، جو دنیا کی فضول باتوں سے، لغو چیزوں سے پرہیز کرتے رہتے ہیں. اللہ نے تو نمازیوں کی یہ صفتیں بیان کی. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. یہ نمازی امانتوں کا خیال کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سچی گواہیاں دیتے ہیں. یہی وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی وہ نمازی ہیں جن کو جنتوں میں عزتیں دی جائیں گی. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معاف کیجئے گا جمشید کنگن پور الہ آباد کے میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کا قرآن یہ نہیں کہتا کہ نماز گناہوں کا لائسنس دیتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. دوسری وجہ جس وجہ سے ہم بے عملی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شیطان نے ہمیں ایک سبق پڑھا دیا ہے. یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس کی تو خیر ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ تو معمولی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جن کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں تو ہم نے یہ اپنی طرف سے فرض کر لیا ہوا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، اس کی خیر ہے. پھر وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فہرست ہر شعبے اور ڈپارٹمنٹ نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہے. ایک ایس ایچ او اور تھانے دار کے نزدیک یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کسی بے گناہ کو 2-4 راتوں کے لیے حوالات میں بند کر دیا جائے. ایک ایس ایچ او، ایک پولیس والے کے نزدیک ایک مسافر کو روک کے رشوت لے لینا معمولی بات ہے، وہ چائے پانی ہے. ایک واپڈا والے کے نزدیک کسی کے اوپر ناجائز بل ڈال دینا، یونٹ ڈال دینا، یہ معمولی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک کلرک اور دفتر میں کام کرنے والے کے نزدیک کسی کی فائل کو آگے پیچھے کر دینا، میرٹ کو بدل دینا، یہ معمولی بات ہے. ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر اور کالج کے پرنسپل کے نزدیک میرٹ کی دھجیاں اڑا دینا ایک معمولی بات ہے. ایک ایم پی اور ایک ایم این اے کے نزدیک جس کا میرٹ بنتا ہے اس کو جواب دینے کی بجائے صرف اپنے ووٹر کو دیکھ کے نااہل بندوں کو آگے لے آنا اس کے نزدیک یہ معمولی بات ہے. حتیٰ کہ ایک ملا ملوانے کے نزدیک ممبر پہ بیٹھ کے مسئلے کو غلط بیان کر دینا معمولی بات ہے. ایک تو ہم نے یہ غلط تصور کر لیا کہ چھوٹے گناہوں کی خیر ہوتی ہے، پھر چھوٹے گناہوں کی فہرست بھی ہم نے اپنی مرضی سے مرتب کی، اور پورے کا پورا معاشرہ گناہوں کا ایسا مجسمہ بن گیا کہ باتیں سنی جائیں تو ہم سے اچھا کوئی نہیں، اور ہمارے اعمال کو دیکھا جائے تو شک ہونے لگتا ہے ہم مسلمان ہیں یا منافق. باتیں ہم سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں کرتا، اور اعمال کے لحاظ سے، کیریکٹر کے لحاظ سے، حرکات کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے
ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ آئیے اس غلط فہمی کو بھی آج ازالہ کیجیے۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں جن عظیم بھائیوں نے یہ پروگرام محنت، کوشش، محبت سے ترتیب دیا، اللہ ان کی محنت قبول فرما لے، آپ کی حاضری بھی قبول فرما لے۔ لیکن ہمیں کچھ سیکھ کے جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے نا ہم نے۔ آپ تھوڑے ناراض بھی ہو جائیں، چلیں اصلاح ہو، اللہ تو راضی ہو جائے گا نا۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں کی کیا خیر ہوتی ہے؟ ہاں، چھوٹے گناہ واقعتاً ہی اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کبیرہ سے تو آپ بچے نا۔ ہم نے تو کبیرہ بھی رگڑے اور ساتھ صغیرہ بھی کہا کہ خیر ہے، اور دوسری شرط اللہ نے یہ لگائی ہے کہ صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے تب تک جب تک ان کو عادت نہ بنایا جائے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل ایمان ان سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ معافیاں مانگتے ہیں، ان کا یقین ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی غلطیاں بار بار نہیں کرتے، ان کو عادت نہیں بناتے، ان پہ اصرار نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ سمجھاتے ہیں اگر ایک پتھر کے اوپر پانی کا ایک قطرہ ایک دفعہ گرے پتھر پہ اثر نہیں ہوتا، 2-4 دفعہ گرے اثر نہیں ہوتا، 5-10 دفعہ گرے پھر بھی اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ پانی کا قطرہ پتھر کے اوپر مسلسل گرتا ہی رہے، ہر وقت اور ہمیشہ گرتا رہے، تو پتھر کے اوپر بھی نشان پڑ جاتا ہے۔ اے آدم کے بیٹے، تیرا دل تو بڑا نازک ہے، جب تو بار بار گناہ کرے گا تو تیرے دل پہ کتنے نشان پڑتے ہوں گے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ بھی ممکن ہے جس گناہ کو آپ چھوٹا کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا ہو ہی نہ۔ وہ عورت لمبی تڑنگی کالے رنگ کی لمبے قد کی جس نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا، اس نے تو معمولی سمجھا ہوگا نا، بلی ہی ہے نا، پھر کیا ہوا میں نے اس کو باندھ لیا ہے، تو اگر میں نے اس کو کچھ نہیں کھلایا تو پھر کیا ہوا، بلی ہی ہے نا، اگر مر بھی گئی تو پھر کیا ہوا، بلی ہی ہے نا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ اس کو سزائیں دے رہی ہے اور بلی اس کے چہرے کے گوشت کو نوچ رہی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی ممکن ہے آپ اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوں، لیکن جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس سے پوچھیں چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ پچھلے ماہ کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی بتانے لگے ایک ملازم نے ایک بزرگ آدمی سے رشوت مانگی 200 روپے۔ اس بزرگ کے پاس 200 روپیہ نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے معاف کریں، میرے پاس 200 نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، کچھ 10-20 تھوڑے پہ آپ گزارا کر لیں، نہیں اتنے ہی آپ کو دینے پڑیں گے۔ اس بزرگ انسان نے اپنے گھر میں بچوں کی روٹیوں کے لیے جو آٹا رکھا ہوا تھا وہ آٹا بیچ کے اس ملازم کو 200 روپے دے دیے۔
دیکھنے والا ساتھی مجھے بتاتا ہے یہ اس نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا کہ وہ ملازم 200 رشوت لے کے جب موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے واپس جا رہا تھا، راستے میں ایک خچر نے اس کو یوں بازو سے پکڑ کے ایسے کاٹا کہ اس کے زخم ہوا اور اس کے علاج کے اوپر اس کا 20,000 روپیہ لگا۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ میرے نوجوان بیٹوں اور میری بیٹیوں، آپ کے لیے یہ معمولی بات ہے، چھپ کر ابا، تمہیں کیا پتا، جدید دور ہے، نئے حالات ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم جانتے ہیں کیسے کرنا ہے، ہمارے پیچھے چلا کریں، ہماری بات مانا کریں۔ تم نہیں جانتے کہ تم معمولی سی یہ باتیں سمجھ کے کر دیتے ہو اور اس ابو اور اس ماما کی رات کیسے بسر ہوتی ہے۔ وہ جس کو اپنی غلاظت صاف کرنی نہیں آتی تھی، وہ جس کو واش روم جانا نہیں آتا تھا، وہ جس کو چلنا نہیں آتا تھا اور میں نے اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلانا سکھایا، آج مجھے کہتا ہے چپ کر، تجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ وہ بابا جی مجھے آج تک نہیں بھولتے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھوں پہ راشا تھا، اور مسجد میں مجھے ملے، لاہور کی ایک جامع مسجد میں، کہنے لگے آج اس رمضان سے پہلے میرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، آپ اپنے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام کریں۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اف بھی نہ کہنا، آپ کے نزدیک تو معمولی بات ہے نا، باقاعدہ ایسے ڈرامے بنائے گئے، ایسے کلپ بنائے گئے، ایسے سبق سکھائے گئے کہ چھوٹے بڑوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے بڑھاپے کا، اور ایسے جوک سکھائے گئے، لوگوں نے اس کو جوک سمجھا، مذاق سمجھا، ایک وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھا، انجوائمنٹ سمجھا۔ یہ کیسی خباثت ہے، یہ کیسی بد اخلاقی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ان بڑوں کے اوپر کیا بیتتی ہے، ان چھوٹے چھوٹے جملوں کا اثر ان کے دل پہ کتنا ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ہماری ماں جی نے حضرت صفیہ کے بارے میں چھوٹا سا جملہ ہی کہا تھا نا، انہا لقصیرہ، وہ تو ہے ہی ٹھگنی، چھوٹے قد کی ہے۔ ایک روایت میں بس اشارہ کیا تھا، انہوں نے سمجھا ہوگا چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لقد قلتی کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، تو نے ایسا بول بولا ہے اگر اسے سمندروں میں ڈال دیا جائے، تیرے اس ایک کلمے سے سمندر کے پانی بھی زہریلے ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ پھر یہ چھوٹے چھوٹے کر کے جب جمع ہو جاتے ہیں نا، یہ انسان کو تباہ کرتے ہیں۔ ایگزامینیشن ہال میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، 100 نمبر کا اس کو پیپر دیا گیا ہے اور سارے کے سارے MCQs ہیں، 100 سوالات ہیں، ایک سوال کا 1 نمبر ہے۔ وہ سٹوڈنٹ کہتا ہے 1 نمبر کی تو خیر ہے نا، اس کو بھی غلط کر دیں، اچھا اس ایک کی بھی خیر ہے، اس کو بھی غلط کر دیں، اس کی بھی خیر ہے، اس کو بھی غلط کر دیں۔ اس نے 49 غلط کر لیے، اب اس نے 50 غلط کر لیے، یہ کہہ کے کہ اس کی بھی خیر ہے، اس کی بھی خیر ہے، اس کی بھی خیر ہے۔ جب 50 سے اوپر گزرا، 50 سے اوپر، اس نے 51 نمبر پہ جو تھا وہ بھی غلط کر دیا۔ ان کو علیحدہ دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن وہ 50 غلطیاں پہلے بھی کر چکا ہے۔ جب 51 نمبر والا بھی اس نے غلط کیا تو نتیجہ ہی سارا بدل گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، کوئی عمل ہو، کوئی بات ہو، کوئی حرکت ہو، زمین میں ہو، آسمانوں میں ہو، چٹانوں میں ہو، قیامت والے دن اللہ اسے سامنے لائے گا۔ اللہ بہت باریک دیکھتا ہے، اسے پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ تیسری وجہ جس وجہ سے ہم مسلسل بے عملی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک تصور پیدا کر دیا گیا ہے۔ لبرلز نے محنت کے ساتھ، سیکولر لوگوں نے محنت کے ساتھ، بے دین طبقے نے محنتیں کر کر کے بیٹوں بیٹیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے، تم آزاد ہو، تمہاری مرضی۔ باپ سمجھائے تو بیٹا کہتا ہے میری مرضی، ماں سمجھائے تو بیٹی کہتی ہے میری مرضی، استاد سمجھائے تو شاگرد کہتا ہے میری مرضی، عالم سمجھائے تو مقتدی کہتا ہے میری مرضی، اس کو کوئی بات سمجھائی جائے وہ کہتا ہے میری مرضی۔ اے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یاد رکھیے گا اس کائنات میں مرضی صرف اس ہستی کی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم نے دین اسلام کو قبول کیا ہوا ہے۔ مسلم کہتے ہی اس کو ہیں جو یہ کہے اللہ، نہ ہاتھ میری مرضی سے چلیں گے، نہ آنکھیں میری مرضی سے دیکھیں گی، نہ پاؤں کی آہٹیں میری مرضی سے ہوں گی، نہ دل کی دھڑکنیں میری مرضی سے ہوں گی، نہ زبان کے بول میری مرضی سے ہوں گے، نہ زندگی کا کوئی عمل میری مرضی سے ہوگا۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا بھی تیری مرضی سے ہوگا، میرا مرنا بھی تیری مرضی سے ہوگا۔ مرضیاں کس چیز کی؟ مسلم
فرما بردار، مسلم سرنڈر کر جانے والا، مسلم جھک جانے والا، مسلم سر تسلیم خم کرنے والا، مسلم سمینا و آتانا کہنے والا، مسلم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے گردنیں جھکا دینے والا، مسلم اللہ اور اللہ کے رسول کے اشاروں کے اوپر اپنی زندگیاں گزارنے والا، مسلم کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنی مرضیاں ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے اللہ تیری غلامیاں ہوں گی اور تیرے رسول کی سنتوں کے مطابق زندگی کر لیں اپنی مرضی۔ کتنی مرضی؟ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے؟ آپ کی شکل اپنی مرضی کی ہے؟ آپ کا رنگ آپ کی مرضی کے مطابق بنا؟ آپ کے تو ماں باپ بھی آپ کی مرضی کے نہ تھے؟ آپ نے جس جگہ پیدا ہونا تھا آپ نے اپنی مرضی سے پسند کی؟ آپ کا بچپن آپ کی مرضی کے مطابق گزرا؟ آپ کے بال سفید ہو گئے تو آپ کی مرضی تھی؟ آپ بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی تو آپ کی مرضی تھی؟ مرضیاں تو سب اللہ کی چلتی ہیں، نہیں مانتے ہو تو اس وقت تو تم مان ہی جاؤ گے جب تم رہنا چاہو گے۔ اللہ کی مرضی ہوگی کہ میرے پاس آنے کا اور حساب دینے کا وقت آ گیا۔ اللہ نے اس مرضی کو بڑا چیلنج کیا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تمہاری جان نکلنا شروع ہوئی، پاؤں سے نکلی، پنڈلی تک پہنچی، گھٹنے تک پہنچی، رانوں تک پہنچی، سینے تک پہنچی، نکلتے نکلتے حلق میں آ کے اٹک گئی۔ اور تم دیکھ رہے تھے، وہ تمہاری ماں تھی، وہ تمہارا باپ تھا، وہ تمہارا بیٹا تھا، لخت جگر تھا، وہ تمہاری نور نظر تھی، بیٹی تھی، وہ تمہارے اپنی بہن، تمہارا اپنا بھائی، تمہارا اپنا دوست، تمہارا اپنا جگری یار تھا۔ اس کی جان نکل رہی تھی، نکلتے 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 حلق تک پہنچ گئی، تم دیکھ رہے تھے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ تم سمجھتے تھے تم اس کے قریب ہو، حالانکہ ہم اس کے زیادہ قریب تھے، تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اچھا اگر مرضیاں تمہاری چلتی ہیں تو جب وہ جا رہا تھا تو اس کو تم پھر نہ جانے دیتے؟ میری مرضی؟ کس چیز کی مرضی؟ کہاں ہے تمہاری مرضی؟ ہسپتال کے ان مریضوں سے پوچھو جو ایمرجنسیز کے اندر جاں بلب ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ قبرستان کے باسیوں سے پوچھو مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ کمر جھکنے والے بوڑھے بزرگوں سے پوچھو مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ پیغمبروں سے، نبیوں سے، اولیاء سے، شہداء سے، صالحین سے، صحابہ سے، اپنے قرآن سے، دین سے، اسلام سے، اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں سے پوچھو مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے جو اپنی مرضیوں کو قربان کر دے۔ کتنا بدبودار نعرہ تھا یہ جو کراچی کی سڑکوں پہ لگایا گیا، اور کتنا بدبودار مذہب ہے یہ جس کو لبرلزم کا نام دیا گیا۔ اور امت کی بیٹیوں نے، اس امت کی بیٹیوں نے اور پاکستان کی بیٹیوں نے آوارہ اور بے حیائی والے انداز اپنا کے کہا میرا جسم میری مرضی۔ نہ تمہارا جسم نہ تمہاری مرضی،
آنکھیں اس نے بنائی، پلکیں اس نے بنائی، بھویں اس نے بنائی، انگلیاں اس نے بنائی، پورے اس نے بنائے، ہاتھ اس نے لگائے، زندگی اس نے دی، جوانیاں اس نے دی، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، ہوائیں اس نے تخلیق کی، ساری کی ساری کائنات اس نے بنائی۔ تم نے تو اس کائنات میں ذرہ برابر چیز نہیں بنائی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جس نے سب کچھ پیدا کیا، آرڈر بھی اسی کا چلے گا، مرضیاں بھی اسی کی چلیں گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے، اور جس وجہ سے بے عملی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہ پہلے راہ چلتے ہوئے ایک بزرگ ایک بیٹی کو کہہ دیتا تھا، بیٹی سر پہ دوپٹہ لے لو، کیا کر رہی ہو؟ اور وہ لے لیتی تھی۔ ایک بزرگ بیٹے کو کہہ دیتا تھا، بیٹا یہ سگریٹ پی رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور وہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ گھور کے دیکھتا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ اور وہ گھور کے دیکھتی ہے، تم کون ہو تو میرے لباس پہ اٹیک کرنے والے؟ یہ تو میری پرسنل لائف ہے۔ کیا پرسنل لائف ہے؟ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان کی کوئی لائف پرسنل لائف نہیں ہوتی ہے، اس کی ساری زندگی اللہ کی مرضیوں کے مطابق ہوتی ہے۔ مسلم کہتے ہی اس کو ہیں۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ کافر کہہ سکتا ہے، منکر کہہ سکتا ہے، رب کا باغی کہہ سکتا ہے میری مرضی۔ مسلمان نہیں کہتا میری مرضی، وہ کہتا ہے میرے رب کی مرضی، میرے رسول کی مرضی۔ جیسے میرے رب کا حکم، جیسے میرے رسول کی سنت، وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے ایک اسکول کے اندر داخلہ لیا، اسکول والوں نے آپ سے فارم فل کروایا، اس کے اوپر شرطیں لکھیں، آپ نے دستخط کیے، مجھے یہ شرطیں قبول ہے۔ اگر آپ اسکول میں داخلہ نہ لیتے، آپ نہ کلاس میں آتے، آپ نہ پڑھتے، آپ اٹینڈنس نہ دیتے، آپ سلیبس نہ کور کرتے، وہ ٹیچر آپ کو نہیں پوچھ سکتا تھا۔ لیکن جب آپ نے داخلہ لے لیا، کلاس میں ایڈمیشن لے لیا، آپ نے فارم فل کر لیا، آپ نے شرطیں قبول کر لیں، اسکول کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا، اب آپ اسکول کے قواعد و ضوابط کے پابند ہو گئے۔ جب آپ نے کلمہ نہ پڑھا تو تمہاری مرضی، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ اسلام، اللہ اور اللہ کے رسول کے پابند ہو گئے۔ پھر اس حد تک مرضیاں ختم ہوئیں، مسجد کا ایک صفائی کرنے والا عبید الرحمن کو روک کے ادب کے ساتھ کہہ سکتا ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، ہمارے امام، ہمارے بزرگوں کے بیٹے ہیں، اس مسئلے میں کہیں غلطی تو نہیں لگ رہی؟ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی حدیث تو ایسے کہتی ہے۔ ایک ایم پی اور ایک ایم این اے کے ڈیرے کے اندر اس کی نالیوں کی صفائی کرنے والا بھی، اگر وہ ایم پی اور ایم این اے قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہا ہے تو اس کو روک کے کہہ سکتا ہے، جناب صاحب آپ ایسے کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن تو ایسے کہتا ہے۔ اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، جب معاشرہ یہ چیز چھوڑ دے گا، برائی سے روکیں گے نہیں، اس پہ سب کو تالے لگ جائیں گے، گنگے ہو جائیں گے۔ اپنے بیٹے کی شادی ہے، اپنے بیٹے کی شادی ہے، اور اس کے اوپر میوزک بھی بج رہا ہے، اور ڈھولک کی تھاپ بھی ہے، اور پائل کی جھنکار بھی ہے، اور رقص و سرود کی محفل بھی ہے، اور شراب کے جام بھی ہیں، اور مختلف قسم کی بے حیائیاں اور رب رسول کی نافرمانیاں بھی ہیں، اور آپ اپنے بیٹے کی شادی کے اندر شریک بھی ہیں، اور آپ کو کہا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ اس کے دوستوں نے کر دیا، ان کی مرضی ہے۔ بے حس ہو گئے ہم، ہمارے اندر دینی غیرت، ملی غیرت، اسلامی غیرت نام کو بھی باقی نہ رہی۔ بجائے اس کے کہ ہم روکیں، ہم نے چپ سادھ لی، اور ہماری زبانیں گنگ ہو گئیں، اور تالے ہی لگ گئے۔ اللہ کی خاطر ہم بولے کبھی نہ، اور اپنی خاطر ہم کبھی چپ نہ ہوئے۔
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ مسلمان معاشرے کی 5 خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ نیکی کی بات ایک دوسرے کو کہتے ہیں، وہ برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے چلتے ہیں۔ جن میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان پہ اللہ اپنی رحمتیں برسا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اگر تم نیکی کی بات کہنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تمہارے اوپر ایسے ایسے عذاب بھیجے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ چوتھی وجہ جس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے عملی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ ہے مختلف ہیلے بہانے، دین سے جان چھڑانے کے لیے بہانے۔ ہم دین کو وہاں تک مانتے ہیں جہاں تک ہمارے مفاد پہ چوٹ نہ لگے۔ اگر کوئی قربانی دینی پڑ جائے تو پھر ہمارے ہاتھ کھڑے، پھر دین ایک سائیڈ پہ، پھر ہم اپنی مرضی کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے ان مسائل پہ جن سے ہمارے مفاد پہ چوٹ نہ لگتی ہو، ان پہ ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، 10 علماء سے پوچھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اور لڑائیاں بھی لڑ لیتے ہیں اور بہت کچھ کر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے گھپلے جہاں ہمارے مفاد پہ چوٹیں لگ رہی ہوں وہاں ہم دین سے پوچھنا گوارا بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ نشانی اللہ نے قرآن مجید میں اللہ نے منافقوں کی بتائی ہے کہ جب ان کے فائدے کی چیز ہو تو پھر کہتے ہیں قرآن میں ایسے آیا ہے، حدیث میں ایسے آیا ہے، اور جب ان کے فائدے کے خلاف جاتی ہو تو سنتے ہی نہیں۔ ہمیشہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ مظلوم بیچارہ عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے، جس کے حق چھینا جا رہا ہو وہ آ کے پوچھتا ہے، جس بیٹی کو وراثت نہ مل رہی ہو وہ آ کے پوچھتی ہے، جس بہن کی زمین پہ بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہو وہ آ کے پوچھتی ہے، اور جو ظالم ہے وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ کیوں نہیں پوچھتا؟ وہ تو سنتا بھی نہیں، اس کو سنایا بھی جائے تو سنتا نہیں، 10 دفعہ سنایا جائے تو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ ٹس سے مس ہو، اس نے اپنی ایک نئی شریعت بنائی ہوتی ہے، اس کے لیے ہیلے بھی ہوتے ہیں، بہانے بھی ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مفتی بھی ہوتے ہیں۔ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس سے پوچھا مرضی کا مسئلہ نہیں ملا، پھر اس سے پوچھا مرضی کا مسئلہ نہیں ملا، پھر 5ویں سے پوچھا مرضی کا نہیں ملا، پھر 10ویں سے پوچھا مرضی کا نہیں ملا، تب تک ہم پوچھتے رہتے ہیں جب تک مسئلہ اپنے مفاد کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق نہ ملے۔ اگر یہاں کسی سے نہ ملے تو ہم پوچھتے ہی نہیں، پھر ہم انٹرنیٹ زندہ باد اور یوٹیوب چینل کے کسی مفتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو سب کچھ جائز کہتا ہو۔ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے کہ جذبہ ہی نہ ہو اطاعت کا، اور جذبہ یہ ہو کہ اپنی ہی مرضی کرنی ہے، اور اس کے لیے شریعت کو بدلنا بھی پڑے تو بدل دینا ہے۔ یہ سوچ ان یہودیوں کی تھی جن کو اللہ نے روکا تھا، ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ ان کو بھی کچھ مفتی مل گئے ہوں گے جنہوں نے ان کو فتویٰ دیا کہ تم ہفتے والے دن جال لگا لیا کرو،
شکار کرنا منع ہے نا، جال لگانا تو نہیں، تو تم جال لگا لیا کرو، مچھلیاں پھنس جائیں گی، اتوار کو جا کے پکڑ لیا کرو۔ اور وہ ایسے کرنے لگ گئے، یہ ہیلا کیا، یہ بہانہ کیا، اللہ کے حکم کی دھجیاں بکھیرنے کا مقصد کو نہ سمجھا، اس کی سپرٹ، اس کی روح نہ سمجھی، کہ روح تو یہ تھی کہ ہفتے والے دن اللہ اللہ کرو، تورات کی تلاوت کرو، ہفتے والے دن تم اپنی عبادت گاہ کے اندر اللہ کی عبادت کرو۔ وہ ہفتے والے دن سارا دن جال لگا لگا کے اس کے اندر مصروف رہتے، نالیاں بناتے رہتے، حوض بناتے رہتے، مچھلی کو نہ ہاتھ لگاتے، وہ اس کے اندر جمع ہوتی رہتی یا جال میں پھنستی رہتی، اتوار کو جا کے پکڑ لیتے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، یا آپ اللہ کے قرآن سے پوچھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو اس طرح بہانے بنا بنا کے ہفتے کو جال لگاتے تھے نا، اور دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والے تھے، کہتے تھے تم غلط کر رہے ہو، انہوں نے کہا تم علیحدہ ہو جو ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ایک دن جب وہ ان کے محلے میں گئے تو اللہ نے سب کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کیا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تم جانتے ہو ہفتے کے معاملے میں جو حد سے بڑے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے ان سے کہہ دیا تھا تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ ہم اس واقعے کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ ہم اس واقعے کو ایک پیغام نصیحت بنانا چاہتے تھے ان کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے 2-4 منٹ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ 5ویں وجہ جس وجہ سے ہم بے عملی کی طرف اور بد عملی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام، اللہ کی شان، موت کا فکر، قبر کا فکر، آخرت کا خوف تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ سلف صالحین، صحابہ کرام، ائمہ اعظام، تبع تابعین، ان کی زندگیوں کا یہ عالم تھا کہ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہی رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا بستر پہ لیٹے، اور بستر پہ لیٹ کے اچانک اٹھ گئے، بیٹھ گئے، رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے اللہ تو نے جہنم کیسی مخلوق بنائی ہے، جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو میری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی خوبصورت زندگی ہے، کیا خدمات ہیں دین کے لیے، اللہ کے پیغمبر سے کیسے رشتہ ہے، کیا آزمائشیں صحیح ہوئی ہیں، کیا تکلیفیں صحیح ہیں دین کے لیے۔ قبر پہ کھڑے ہوتے، رو رو کے ان کی داڑھی مبارک
آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے عثمان کیا ہو گیا ہے؟ کہتے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ صحیح ہو گئی تو باقی منزلیں درست، یہ خراب ہو گئی تو باقی منزلیں کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ جب میں قبر پہ آتا ہوں تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ مغرب کے بعد ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنے ابا جی حضور کے پاس بیٹھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اور لائٹ بند تھی، مجھے ایسے میرا انہوں نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کہنے لگے بیٹے اندھیرا بہت ہے۔ میں نے کہا روشنی کر دیتے ہیں، لائٹ آن کر دیتے، رو پڑے۔ کہنے لگے بیٹا اندھیرا بہت ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹے اس اندھیرے میں خوف سا آتا ہے، قبر کے اندھیرے میں کیا بنے گا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ نے اہل ایمان کی علامت بیان کی ہے کہ وہ راتوں کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، جہنم کے خوف میں اور جنت کے شوق میں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ جن کی یہ زندگی ہے پھر کسی کو نہیں پتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے اللہ نے کیسے انتظام کیے ہوئے۔ بھلا وہ شخص جو ایمان کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ شخص جو اپنے رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے، بتاؤ تو صحیح بھلا ان کا انجام برابر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ علامت بیان کی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس میں یہ خوف ہوتا ہے کہ رب سے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ اس کو جنتیں عطا فرما دیتا۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ یقیناً جو اپنے رب سے بن دیکھے ہی ڈرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے سب گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں، ان کو اجر بھی بہت بڑا دیتا ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اپنی زندگی کو یاد کرتے ہوئے ایک بات کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
وادعوه إنه هو البر الرحيم۔ ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا آج اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے اور جہنم کی لو سے بھی اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ میں انہی گزارشات پہ اکتفا کرتا ہوں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بے راہروی کے 5 میں نے اسباب بیان کیے ہیں، ان 5 سے ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلی وجہ میں نے عرض کی کہ یہ سوچتے رہنا کہ نماز روزے سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے حقوق العباد بھی غصب کرنا، اور دوسری وجہ ہے صغیرہ گناہوں کو معمولی کہہ کے ان پہ اصرار کرنا، اور تیسری وجہ ہماری بے عملی کی میری مرضی اور لبرلزم، اور چوتھی وجہ ہماری بے عملی کی ہیلے اور بہانے، اور 5ویں وجہ ہے اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جانا اور آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ان وجوہات کو ہماری سوچوں سے ختم فرما دے اور ہمیں شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔